محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان، دنیا کے ذرہ ذرہ، دنیا کی ریزہ ریزہ جتنی چیزیں ہیں، انسان، جنات، حیوان، فرشتے، زمین و آسمان، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہم سب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کتابوں کے اندر کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کیا جاتا ہے، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر، کہ جو ہے جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے جو ہے یہ نشانیوں کو ظاہر کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر عالم دین کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے اراد بتایا گیا کہ عالم دین جو دنیا کے اندر ہے، عالم دین کو اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہر طرف جہالت چھا جائے گی، زناکاریوں، مکاریوں، عیاری، فحش کلامی، بدنظری، بدسلوکی، بدکیل فیلی، بد کلامی، بدصحبتی، ان تمام برائیاں عام ہو جائے گی۔ جو ہے مردوں کی تعداد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں جو ہے ہوں گی، عورتوں کی حکومت ہو جائے گی۔ مرد جو ہے، عورتیں جو ہے مردوں کے اوپر حاکم بن جائیں گے۔ کوئی اولاد اپنی ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانے گا، دوستوں کی باتوں کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ قیامت کی نشانیاں کتابوں کے اندر بیان دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے جانوروں سے، درند چرند پرند سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دریائے فرات اپنے خزانے کو کھول دے گا، بلکہ پہاڑ جو ہے سونے کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں مالداری چھا جائے گی، بڑے بڑے محل بنائے جائیں گے۔ ذلیل لوگ جو ہے بڑے بڑے محل بنا کر کے اس پر اترائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سورج جو ہے پچھم سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اسلام قبول نہیں کر پائے گا۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو دجال جو ہے دنیا کے اندر آئے گا، اپنے قہر کو برپا کرے گا، ہر طرف تباہی مچائے گا۔ اس کا جو ہے میرے دوستو 40 دن میں پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ پہلا دن جو اس کا گزرے گا 1 سال کا گزرے گا، دوسرا دن جو اس کا گزرے گا 1 مہینے کا گزرے گا، تیسرا دن جو اس کا گزرے گا 1 ہفتے کا گزرے گا، چوتھا دن جو اس کا گزرے گا وہ 24 گھنٹے کا گزرے گا۔ اسی طریقے سے 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کا سیر کر لے گا۔ اپنے داہنے ہاتھ میں باغ اور بائیں ہاتھ میں آگ لے کر کے گھومے گا، یعنی داہنے ہاتھ میں اس کا جنت ہوگا، بائیں ہاتھ میں اس کا دوزخ ہوگا۔ یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، مجھے خدا کہو، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ جو لوگ اس کی خدا کو اس کی خدائی کو مانیں گے کہ ہاں تم ہی خدا ہو، وہ اپنے کیا ہے جنت میں داخل کر دے گا۔ جو جہنم میں چلا جائے گا، جو اس کے جہنم کا جو اس کا انکار کرے گا، وہ اپنے جہنم میں ڈال دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ جادو سے بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، بے شمار تعجب خیز چیزیں بھی کیا ہے دکھائے گا۔ لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو دنیا کی سیاہ کاری میں اپنے وقت کو بتا رہے ہوں گے، وہ دجال کی باتوں میں آ کر کے، دجال کی جادوگری کیا ہے تعجب خیز چیزوں کو دیکھ کر کے، اس کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے گا۔ لیکن جو اللہ کا ایمان والا بندہ ہوگا، جو ایک رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، جو رب چاہی زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ دجال کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ دجال کے کیا ہے فتنہ فساد جو قہر جو برپا کرے گا، اس کے قہر برپا کرنے کے اس سے باتوں میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک رب کی ربوبیت کا اقرار کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں قہر برپا رہا ہوا ہوتے ہوئے کیا ہے مکہ مدینہ کے قریب پہنچے گا، فرشتے ان کے چہرے کو اس کی طرف سے موڑ دے گا۔ جو ہے اس کے بعد دمشق کے جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ظہور ہوگا، فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آئیں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر کے امامت کے لیے آگے بڑھا دیں گے، نماز ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزہ مار کر کے اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا اسلام کا بول بالا ہو جائے گا،
یہودی جو بھی ہے اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے باتوں کو مان کر کے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے، جو لوگ اسلام قبول کیے ہوں گے، ایمان والے بھائی کو لے کر کے کوہ طور پر جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو قوم جو ہے، جو دیوار کے اندر جو ہے پاٹ دیا گیا ہے، وہ دیوار کو توڑ کر کے باہر آئے گا۔ میرے بھائی یاجوج ماجوج قوم وہ تھی جو دنیا کے اندر قہر برپا کرتی تھی، کیا ہے سانپ اور بچھو جو بھی چیزیں سب کو کھا جایا کرتا تھا، اور جو ہے انسانوں کو بھی کھا جایا کرتا تھا۔ جتنی ہریالی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو کھا جاتا تھا، جتنی سوکھے ہوئے چیز ہے سب کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس طریقے سے قہر برپا کرتا تھا۔ تو ذوالقرنین نے اسے کیا ہے ایک آہنی دیوار میں اسے پاٹ دیا، شیشہ پگھلا کر کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہ بھی دیوار کو توڑ کر کے باہر آ جائے گا، دنیا کے اندر قہر برپا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے یاجوج ماجوج کے قوم کو کیا ہے مار کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک ہوا چلے گی، جو ایمان والے بھائی ہوں گے اس ایک بہترین خوشبودار ہوا چلے گی، جو انسان کے کیا ہے بازو سے نکلتا ہوا جائے گا۔ جو ایمان والے بھائی ہے وہ کیا ہے جو زندہ ہوں گے، وہ ایمان والے بھائی دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، صرف دنیا کے اندر کافری بچ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کی آگ جو ہے اس کو کیا ہے کھہ دے گا، اس کا پیچھا کرے گا، وہ بھاگے گا۔ پھر میرے بھائی اس طریقے سے جو ہے دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے میرے بھائی کیا ہے پوری دنیا کے اندر دہشت چھا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے دنیا کے جتنے لوگ ہیں تمام لوگ مر جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی کیا ہے مر جائیں گے، سور بھی مر جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب تیسری مرتبہ سور جو ہے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ہمارے آبا و اجداد جو دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگ پریشانی کے عالم میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام ہے تمام لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے، سب کہیں گے وہ یا رب نفسی یا رب نفسی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے وَيَقُولُ نُوحُ نجیب اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پورے کیا ہے انبیاء علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے مخلوق جو ہے انسان، حضرت انسان بھی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ جن کا ایمان اچھا ہوگا، جن کا کردار اچھا ہوگا، جن کا اخلاق اچھا ہوگا، ان کے پیر کے نیچے کی زمین معدے کی بنا دی جائے گی۔ جب بھوک لگے گا اسے کھا کر کے اپنے بھوک کو مٹائے گا، جب پیاس لگے گی اللہ کے رسول کیا ہے جب پیاس لگے گی اس کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن جن کا ایمان اچھا نہیں ہوگا، جن کا کردار اچھا نہیں ہوگا، جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، جس کی تپش کی وجہ سے اس کا سر بھیجا جو ہے ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ جب پانی مانگے گا اسے پیاس لگے گی، خون اور پیپ اسے دیا جائے گا پینے کے لیے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرے، اس کے بعد لوگ پریشانی کے عالم میں رہیں گے، سورج آجے نیزے پر ہو جائے گا، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹے سے دور اختیار بھاگے گا، بھائی بہن سے کیا ہے فرار اختیار کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینے کے تاجدار آمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے لاڈلے نبی ہے، ہم آپ کی امتی ہے، چلیے اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمارا جلد اور جلد حساب لے لے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اترے گا، فرشتے اتریں گے، میزان عدل قائم ہوگا، ہماری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جو ہم دنیا کے اندر کیے ہوں گے، جو کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے ہماری زندگی کا جو حساب جو ہے لکھ رہے ہیں، وہ سارے اعمال کو کیا ہے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اگر ہمارا اعمال اچھا ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر ہمارا اعمال برا ہوگا، ہم دنیا کی سیاہ کاری میں اپنے وقت کو بتائے ہوں گے، غیبت، چغلی، جھوٹ، مکاری و عیاری میں اپنے وقت کو بتائے ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا اعمال بھی اچھا ہوگا، کچھ برا ہوگا، دونوں برابر ہوگا، میرے دوستو جنت اور جہنم کے بیچ ایک جگہ ہے جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے، اس جگہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ایک رب کی ربوبیت نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، پھر ہماری کبھی بخشش نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ تکلیف و عذاب میں رہیں گے، ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایک مرتبہ بھی ہم نے ایک اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کے لاڈلے نبی پر درود بھیجا ہوگا، لہٰذا میرے دوستوں انبیاء علیہ السلام آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، تابعین کی جماعت آئیں گے، عالم دین آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، یہ لوگ آئیں گے، اور کیا ہے جو لوگ ایمان کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان لوگوں کی سفارش کرائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش کر کے ایمان والے بندے کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دے گا۔ جن کا اعمال اچھا نہیں ہوگا، جو شرک میں دنیا کے اندر کفر و شرک میں اپنی زندگی کو بتایا ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، جس مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا، اس چیز کو سمجھے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبہ کو پہچانے، اپنے وقار کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر